عنوان سے تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں جو کام کرنا ہے اور جس طرح کا کام کرنا ہے، اس نیت سے بیٹھیے کہ جو سن رہے ہیں انشاءاللہ جا کر اس کے مطابق اپنے علاقوں کے اندر محنت کریں گے، ورنہ ان جلسوں کا صرف سننا اور چلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم محنت کے ارادے کر کے نہ جائیں۔ میں اس موضوع پر تقریباً 15-20 دن سے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک پریزنٹیشن اس کا تیار کیا تھا، 15-20 دن سے رات دن محنت کر کے آپ کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کیا ہے۔ شاید وہ آپ کو بہت اچھے انداز سے نہیں دکھ پائے گا، تو پھر کبھی اس کو دیکھا جائے، لیکن اس کے اندر کیا ہم نے تیار کیا ہے وہ آپ کو ہم بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، اس وقت ختم نبوت کے سلسلے میں اس ملک میں اور دوسرے ممالک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں، کوئی اٹھتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، پھر کوئی اپنے آپ کو مہدی کہتے ہوئے، عیسیٰ کہتے ہوئے یہ کہہ دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں دوسرا نزول میری شکل میں ہوا ہے، اور جب گڑبڑ شروع ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ثانی بھی کہہ دیتا ہے، اور پھر آگے جا کر اللہ کا مظہر بھی قرار دے دیتا ہے۔ یہ کئی صدیوں سے چل رہا ہے، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اٹھتا ہے۔ اس میں سب سے اہم نام غلام احمد قادیانی کا ہے، جس کی تحریک ایشین کنٹریز کے علاوہ یورپین کنٹریز کے اندر بھی پھیلی۔ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں، ان تحریکوں سے جو متاثر ہوتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی تنظیموں کی طرف سے کچھ رفاعی کام کر دیتے ہیں، جس سے وہ متاثر ہو کر، جب آدمی کسی سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کے نظریات بھی اسی کے ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ قادیانیت قبول کر لیتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ قادیانیت کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے ختم نبوت کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مہدی کیا ہوتے ہیں، عیسیٰ کیا ہوتے ہیں۔ ان کو تو اپنی پیٹ کی پڑی ہوئی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ عیسیٰ میں ہوں، تو اس کو قبول کر لینے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں۔ دوسرے جو طبقہ اس میں متاثر ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اس زمانے میں جو متاثر ہوتا ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھا نہیں پاتے ہیں، وہ کسی پیسے کی وجہ سے صرف نہیں کرتا ہے، وہ سمجھ کر کرتا ہے۔ اس کے سامنے یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں،
دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے اندر جو پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، خود اس ملک کے اندر جو پریشانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک جذباتی قسم کا مسلمان جس کو دین کی گہری سمجھ نہ ہو اور دین کی گہری باتیں معلوم نہ ہو، جب وہ یہ حالات دیکھتا ہے تو نوجوانوں کے اندر 3 طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یہ حالات ہیں، ان حالات سے ہم کو لڑنا ہے۔ دوسرا طبقہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرسٹریشن جو ہے ایک بیماری ہے، یہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی فرسٹریشن ہوتا ہے، ہماری سوشل لائف میں بھی فرسٹریشن ہوتا ہے۔ ذاتی زندگی میں گھروں کے حالات کچھ گڑبڑ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پیپر میں لاس ہو گیا، کچھ ہو گیا، مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو مایوسی کے اندر آدمی 2 کام کرتا ہے، یا تو وہ تھک ہار کر کہیں جا کے سرنڈر ہو جاتا ہے، یا وہ اگریسو ہو جاتا ہے، وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر پہلے نیوز آتی تھی تو دنوں لگتے تھے، ابھی نیوز جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہے کہ جس کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے خود اس کو معلوم نہیں رہتا، اس سے پہلے دوسروں کو معلوم رہتا ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، IT کا زمانہ ہے۔ اس وقت تو حالات دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ہر دن واٹس ایپ پر ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا نوجوانوں کا طبقہ، اس کے اندر پڑھے لکھے نوجوان بھی، علم دین کے نوجوان بھی، وہ لوگ جو دیندار تھے، تہجد گزار تھے، وہ نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ حالات ہو رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا ہے، بے چینی، کبھی کبھی پوری رات نیند نہیں آتی ہے۔ تو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ سرنڈر کر جاتا ہے، بھائی شاید یہی حالات ہو رہا ہے، ہم کفر کے ساتھ کیا کر لینا ہے، کمپرومائز کر لینا۔ وہ کمپرومائز کی زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ یہ ارتداد ہے، یہ بھی ایک رقم کی ارتداد ہے۔ یہ جو آپ کو جگہ جگہ خبریں ملتے رہتے ہیں، وہ ہندو ہو گیا، انہیں یہ ہو گیا، وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے کچھ لوگ سلنڈر ہونا نہیں چاہتے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جب کرنا چاہتے ہیں، ایسے موقع پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ مہدی آ گئے، مہدی علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، یہ آئیں گے، سب مانتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں تفصیلات سے ہماری قوم کو معلوم نہیں۔ جب ایسی بات ہوتی ہے تو کالج کا نوجوان جو جذباتی نوجوان ہے کہتے ہیں کہ جب مہدی آ گئے ہیں اور یہ ہم کو ان مصیبتوں سے نجات دلائیں گے تو فوراً اس کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ اب وہ جا کر ان کے پاس ان کو ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہم علماء پہنچتے ہیں وہاں پر، اب اس کو سمجھانے جاتے ہیں، جب تک اس کا ذہن کیا ہو چکا ہوتا ہے، بن چکا ہوتا ہے۔ اس کا مستقل حل کیا ہے؟ مستقل حل یہ ہے کہ کوئی متاثر ہونے کے بعد جا کر بات کرنا، یہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلے ان حالات کے اندر علماء کو چاہیے اپنے جمعہ کے خود، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، کیونکہ سب علماء ہے اس لیے بول رہا ہوں، کوئی مصلحت ہو سکتی ہے،
اس ملک میں ہندو پاک بنگلہ دیش، اس ملک کے اندر جمعہ کے خطبات ہوں، علماء کے درمیان ہوں، عمومی طور پر دوسرے مسائل پر تو بہت بات ہوتی ہے، لیکن اس مسئلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے، کیا ہوگا، اس پر ہمارا بہت زیادہ مذاکرہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے چونکہ یہ موضوع کو زیادہ مذاکرے کا سبب نہیں بنایا گیا ہے، بہت سے علماء بھی اس میں بے چین رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کو سمجھنا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ ہم نے ایک پریزنٹیشن تیار کیا ابھی، اس وقت رات بھر میں نے آج صبح سے نیوز نہیں دیکھا ہوں۔ آج کی جو رات فلسطین میں گزری ہے، رات میں سونے سے پہلے تک میں دیکھتا رہا، خبریں لیتے رہے ہم کہ آج کی رات بہت خطرناک ہوگی فلسطین کے مسلمانوں کو۔ اب صبح میں اٹھ کر میں نے نہیں دیکھا ابھی، اس لیے کہ مجھے اسی کام کی یہی پریزنٹیشن میں بنا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں گے اتنا بڑا ظلم کہ پوری بستیوں کو ایک ساتھ بم سے اڑا دیا جا رہا ہے، چھوٹے بچے، عورتیں، سب۔ جبالیہ کیمپ پر 3 دن پہلے حملہ ہوا۔ یورپ کے اخباروں نے لکھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جتنا ایٹم بم گرایا گیا تھا اتنا خطرناک تھا۔ اب مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں، نوجوان دیکھ رہے ہیں، ہم عالم ہیں اور بلا کسی تکلف کے ہم کہتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم مسلسل کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھنے کے باوجود بھی بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک عام نوجوان جو یہ سب چیزوں سے واقف نہیں ہے، جب یہ واقعات دیکھتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی حالت یہی ہوگی۔ کیا بے چینی نہیں ہے آپ کے اندر؟ ایک شخص ہے حسن نصر اللہ، آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا کے اندر بے چینی کا کیا عالم ہے۔ کل پرسوں جمعہ کے دن شام میں 7-8 بجے اس کی تقریر ہوئی۔ پوری دنیا میں، جو دنیا کے اندر 1 کروڑوں آدمی نے کوئی تقریر سنی ہے، تو وہ تقریر تھی جو جمعہ کے دن کروڑوں آدمیوں نے ایک ساتھ دیکھا، سنا۔ پورا کا پورا ملک، عرب ممالک کے پورے ملک کا ایک نوجوان ٹی وی پہ تھا، اسکرینوں پہ تھا۔ یورپ کا پورے نوجوان، یونیورسٹیز کے نوجوان پورے اسکرینز پہ تھے جمعہ کے دن 7 بجے کہ حسن نصر اللہ کیا بولنے والے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر اتنا خطرناک حالات ہو رہے ہیں، کوئی ایک مسیحا اٹھ کر آئے، کوئی ایک مدد کرنے والا آئے جو کسی طرح مدد کرتا کہ نہیں کرتا کی ایک جذبات کی بات، تسلی کی بات کر دے تو شاید یہ ہو جائے۔ اس کی پوری تقریر ہو رہی تھی، ہم سن رہے تھے کہ اردن کے اندر، لبنان کے اندر، سارے ملکوں کے اندر لاکھوں نوجوان جمع تھے، اسکرینیں ڈالے ہوئے تھے، ہر بات پر نعرے لگا رہے تھے۔ اب ایسے موقع پر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اسی جذبات کے ساتھ
سب کے جذبات کیا ہیں، یہ ہیں حالات ایسے ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ کی جانب سے مجھے بھیجا گیا ہے، میں عیسو مسیح ہوں. تو کیا ہوگا سوچا؟ جس حسن نصر اللہ کی تقریر سننے کے لیے سب جمع تھے، انکلوڈنگ میں بھی. میں اس کو جانتا ہوں بہت پہلے سے، 1980 سے، جس نے ہزاروں سنیوں کو شہید کیا تھا. ہزاروں، لاکھوں، بلکہ ہزاروں لاکھوں سنیوں کو جس نے شہید کیا تھا، آج وہ فلسطین کے حق میں بولنے کے لیے تقریر کر رہا ہے. تو میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ کچھ کہہ دے. تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ دیکھو، یہ جو جذبات ہوتے ہیں، انہی جذبات کو یہ باطل فرقے استعمال کرتے ہیں. میں جو وہ کہنا چاہ رہا ہوں سن لو آپ. اگر ہماری عوام صرف جذبات کے اندر رہے، آپ بیٹھے رہیں گے، آپ کے سامنے ہزاروں کو ایک تقریر کے اندر گمراہ کر دیا جائے گا. آپ سامنے بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے سارے علماء ایک بات سمجھ لو، جب تک کہ ہم عوام تک اس موضوع کی صحیح باتیں تفصیل کے ساتھ نہیں پہنچائیں گے، آپ عوام کو گمراہی سے کیا نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے. آپ کو تفصیل کے ساتھ ایک ایک بچے کے دماغ میں رہے یہ چیزیں. آج فلسطین کے غزہ کے چھوٹے بچے کی زبان پر وہ ساری احادیث موجود ہیں جو احادیث حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے بارے میں آئی. ان کو کوئی کیا نہیں ہے، گڑبڑ یہ نہیں ہے، وہ بالکل پڑے ہوئے ہیں. ان کو کوئی آسانی کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. یہ جو سامنے پہاڑ دکھ رہا ہے نا، اس پہاڑ کی طرح کا ایمان بنا ہوا ہے. آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں، ایک بچی شہید ہو رہی ہے، اس کی زندگی، اس کی روح نکل رہی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے، وہ بھی زخمی ہے، خون جا رہا ہے. وہ اپنی بہن کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ ابشری یا اختی بالجنہ، اے میری بہن رونا نہیں، ڈرنا نہیں، جنت کی خوشخبری لے لو. چھوٹا بچہ بول رہا ہے. آج ہمارا بڑا عالم بولنا مشکل ہے. میرے تمہارے ایمان کا حال کیا ہے؟ وہ چھوٹا بچہ بول رہا ہے. ایک گھر کے پورے افراد شہید ہو گئے. اس کا جو بڑا تھا وہ اس عمارت میں نہیں تھا، باہر آیا، دیکھا کہ پورا کا پورا شہید ہو چکا ہے اور پورے دب چکے ہیں، یہ بھی بچا نہیں ہے. وہ سیدھے دکان کو جاتا ہے، چاکلیٹ خریدتا ہے اور باہر آتا ہے، سب کو کہتا ہے لو خوشی کا عالم ہے، اللہ نے میرے پورے خاندان کو جنت میں بھیج دیا. اور دعا کرو کہ انشاءاللہ میں بھی بہت جلدی جنت میں جانے والا ہوں. یہ ایمان کیسے آ گیا ایک عام آدمی کے اندر؟ اس وقت یہ ایمان آتا ہے جب ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں. میں ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، مسئلے مسائل کم کرو، زیادہ سے زیادہ ایمان والی باتیں چلاؤ عوام میں. ایمان اس وقت مضبوط ہونا کیا ہے، ضروری ہے. اور یہ موضوع کا تعلق ایمان سے ہے. اب بعد میں مولانا آپ کو بتائیں گے. آپ کے سامنے ابھی میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے، یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے، اس کے نتیجے میں کیا کیا ہونے والا ہے. ہم کو پہلے یہ سوچنا ہے کہ جو لوگ تم پر حملہ کر رہے ہیں وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے. فلسطین 3 مذاہب کا مرکز ہے. ایک یہودیت، ایک عیسائیت اور ایک اسلام. یہ 3
کیا ہے؟ مذہب کا مرکز ہے۔ ہم کو ہمارا ہی نہیں معلوم ہے، ہم کو ہمارا ہی صحیح نہیں معلوم ہے، الا ماشاءاللہ علماء کے علاوہ۔ باقی دو مذہب کے جو لوگ ہیں وہاں کے، ان کی کتابوں میں بھی کچھ پیشن گوئیاں ہیں۔ یہودیوں کے یہاں کچھ پیشن گوئیاں ہیں، عیسائیوں کے یہاں کچھ پیشن گوئیاں ہیں، اور اسلام میں بھی پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ پورا جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے انہی پیشن گوئیوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ آپ سمجھیں، لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول کے لیے ہو رہا ہے، فلاں کے لیے ہو رہا ہے، سب بیکار کی بات ہے، اس سب کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اصل میں ہو رہا ہے خالص مذہبی جنگ ہے یہ، اور پوری دنیا اس وقت ایک مذہبی جنگ میں تبدیل ہونے والی ہے۔ تو ایک مذہبی جنگ میں تبدیل ہونے والی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آج میں نے آپ کو یہ تیار کیا ہے کہ وہ جو عیسائی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مذہب صحیح ہے، وہ کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو مانیں گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، ہم زبور پر ایمان رکھتے ہیں، ہم انجیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں قرآن پر تو ایمان رکھتا ہوں، تورات زبور انجیل کو نہیں مانتا، تو مسلمان نہیں ہوگا۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن حق ہے، تورات حق ہے، زبور حق ہے، انجیل حق ہے۔ اس کے علاوہ صحف ابراہیم، جس وقت حضرت ابراہیم پر دوسرے نبیوں پر صحف نازل ہوئی، جب جب نازل ہوئی وہ سب حق ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہم اس وقت کی تورات کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس وقت کی انجیل کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس وقت کی زبور کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت کی تورات اور اس وقت کی انجیل، اس وقت کی زبور میں بہت زیادہ چینجز کر دیے گئے ہیں۔ ورجنل تورات، ورجنل انجیل، ورجنل زبور کہاں ہے خود ان مذہب کے لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو ہم ایمان ایسا لاتے ہیں کہ ہم اس تورات پر نہیں، اس بائبل پر نہیں، جو تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، جو زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور جو انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ مکس جو تھوڑا سا مکس کر دی گئی ہے تورات اور انجیل میں، چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے اسی لیے ان کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، بہت سی چیزیں ان کی باقی ہیں، صحیح باقی ہیں، کچھ چیزیں گڑبڑ کر دی گئی ہیں اور کچھ چیزیں تبدیل کر دی گئی ہیں۔ جو پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہی پیشن گوئیاں تورات میں بھی موجود ہیں، وہی پیشن گوئیاں زبور میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ تورات اور انجیل جو بائبل کے اندر ہے، اور چونکہ چینجز ہو گئے ہیں تو اس کے مطلب کیا ہو گئے ہیں؟ چینج ہو گئے۔ اب یہاں پر جو ہو رہا ہے، تین مذاہب بھی ایک طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں فرق کے ساتھ۔ فرق کیوں ہو گیا ہے؟ یہ تحریف کی وجہ سے۔ یہودی انتظار میں بیٹھے ہیں ایک مسیحا کے،
مسیحا آنے والا ہے اور پوری دنیا میں وہ یہودیت کو عام کر دے گا، اور جو سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا وہ سلطنت کو دوبارہ وہ قائم کر دے گا۔ ایک مسیحا کے کون انتظار میں ہے؟ یہودی۔ لیکن ان کے نزدیک وہ نبی نہیں ہوگا، وہ اوپر سے نہیں آئے گا، وہ ایک کارپینٹر کا بیٹا ہوگا اور وہ بادشاہ بنے گا۔ عیسائی انتظار میں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ دجال آئے گا، جس کے انتظار میں کون ہے؟ یہودی ہے۔ یہودی جس کے انتظار میں ہے عیسائیوں کے نزدیک وہی دجال ہے، اور وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا میں ایک مرتبہ عیسائیت عام ہو جائے گی، اور 40 سال تک دنیا کے اندر کوئی بدامنی نہیں رہے گی، اور سارے کے سارے دنیا کے لوگ عیسائیت قبول کر لیں گے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ان کے نزدیک وہ عیسیٰ کون ہے؟ میں اس کو تھوڑا مختصر سے کر دیتا ہوں۔ وہ عیسیٰ کون ہے؟ یہ وہی عیسیٰ ہیں جو آئے تھے پہلے، اور انہوں نے ان کو یہودیوں نے سازش کر کے ان کے اوپر مقدمہ چلایا، رومن امپائر میں ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ سولی پر چڑھا دینے کے بعد وہ عیسیٰ انتقال کر گئے۔ میں اس کو آگے بتاتا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد دوبارہ ان کے اندر روح ڈال دی گئی، اور فلسطین میں جو زیتون پہاڑ ہے وہاں کی ایک راک جہاں بیت المقدس ہے، بیت المقدسی کے پاس ایک جگہ ہے، وہاں سے ان کے ہاں دوبارہ جان آ گئی اور اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ وہی عیسیٰ دوبارہ واپس آئے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رومن امپائر نے مقدمہ چلایا، اور ان کو سولی پر چڑھانے لے جایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا، کنفیوز کر دیا گیا۔ ایک تاریخ ہے، وہ کنفیوز کی بات میں بتاتا ہوں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس وقت ان کو آسمان پر اٹھایا تھا ان کی عمر تھی 30 سال۔ 30 سال کی عمر میں ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اب جب پہلے آئے تھے تو وہ نبی تھے، اب اوپر چلے گئے ہیں۔ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کا نزول ہوگا، اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، اور وہی عیسیٰ ہوں گے، لیکن وہ اب آئیں گے نبی بن کر نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، اور آ کر دجال کو قتل کریں گے، پوری دنیا میں اعلان کریں گے، صحیح ایمان کی دعوت دیں گے، ایک ساتھ پوری دنیا کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہ آگے بتاؤں گا۔ یہ 3 عقیدے ہیں۔ پورا امریکہ، پورا یورپ کے پادری
یہ سب لوگ اپنے نوجوانوں کو وہ عیسیٰ کے آنے کی ہر اتوار بات بتاتے رہے. پورا عیسائی دنیا اس عیسیٰ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پوری یہودیت اپنے مسیح کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور مسلم دنیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. یہ پوری دنیا میں جب ہنگامہ ہو رہا ہے وہ انہی 3 باتوں کے لیے ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی تفصیل ہم دے دیتے ہیں. یہ پورا کا پورا ہنگامہ جو ہوگا وہ فلسطین میں ہوگا. فلسطین یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت پہلے اسرائیل کیا ہے سمجھ لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل. اللہ کے حکم سے ساری کڑیاں بیچ میں کٹ کرتے ہوئے آپ کو سب معلوم ہے تفصیل، آپ کو بلینک دیتا ہوں. حضرت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں لا کر چھوڑا جہاں پر کعبۃ اللہ تھا جس کی دیواریں شہید ہو چکی. حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کے اندر موجود تھے اور دین کی دعوت کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چھوڑ کر اسے فلسطین آئے. پھر حضرت ابراہیم اسماعیل بڑے ہوئے، آئے، کعبۃ اللہ بنایا. ایک قبیلہ تھا جرہم، اس قبیلے میں ان کی شادی ہوئی، ان سے ایک نسل چلی، ان کو بنو اسماعیل کہتے ہیں. چلڈرن آف اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل بنو اسماعیل. حضرت اسحاق جو یہاں پر تھے ان کے ایک بیٹے کا نام تھا یعقوب. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور کئی نام لقب کے طور پر ہے، اسی طرح ابو القاسم کنیت بھی ہے. اسی طرح یعقوب کے 2 نام مشہور تھے. ایک نام تھا یعقوب اور ان کا ایک نام تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے اور ایک نام تھا اسرائیل. اسرائیل کے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے ہوئے. یہ 12 بیٹے ان کو چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں، یا اسرائیل کے 12 بیٹے. اس میں 2 بیٹے تھے ان کے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین. یہ جو 12 بیٹے تھے ان کے چکر کیسی بولے تو اپنوں ہی کو مار دینا جلس میں. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب بہت محبت کرتے تھے. تو 12 بیٹوں نے باقی کے 10 بیٹوں نے مل کر قتل کرنے کے لیے سے ان کو لے کر گئے، کنویں میں ڈال دیا، سمجھے کہ قتل ہو گئے. وہاں سے قافلہ لے کر گیا، مصر میں ان کو بیچ دیا. شاہ مصر نے ان کو خرید لیا، اور شاہ مصر کے خریدنے کے بعد بہت خوبصورت تھے شاہ مصر کی بیوی ان سے عاشقہ ہو گئی. تو پھر انہوں نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر خواب ان کی تعبیر ان کو بتائی گئی تھی. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، کوئی اس کا خواب کا کیا تعبیر بتا نہیں پا رہا تھا. تو ان کے جیل کا ساتھی نے بادشاہ کو بتایا کہ حضرت یوسف جو ہے خواب کی تعبیر جانتے ہیں. ان سے خواب کی تعبیر پوچھی. خواب کی تعبیر پوچھنے کے بعد وہ آئے، بتائے. پھر اس طرح سے شاہ مصر نے ان کو وہاں کے فائنانس منسٹر بنا دیا. اس زمانے میں قحط پڑ گیا فلسطین پورے شام کے علاقے میں. تو اب یعقوب کے جو 10 بیٹے جنہوں نے قتل ان کو کیا تھا، ان کو راشن کی ضرورت تھی، وہ مصر آئے. آپ کو قصہ معلوم ہے کہ دیکھ لیا، ایک دوسرے کو پہچان لیے. اب آخر کا قصہ یہ ہے کہ جا کر ابا کو بھی امی کو بلا کے لے آؤ. ابا امی کو بھی ہم بلا لیے گئے، اور یہاں پر حضرت یعقوب اور ان کے سارے بچے مصر شفٹ ہو گئے. تو بنو اسرائیل کدھر شفٹ ہو گئی؟ مصر شفٹ ہو گئی. کہاں سے؟
فلسطین سے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, پھر ان کے بچے ہوئے, ان میں شرک اور کفر پھر عام ہو گیا, تو اللہ ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے ساتھ ان کو سزا دینے کے لیے ان کے اوپر فرعون کو مسلط کر دیا. کئے فرعون آئے, پھر عربی میں فرعون کہتے اس کے مصر کے بادشاہ کو, الگ الگ فرعون آئے. جیسے یہاں کے پریسیڈنٹ الگ الگ ہوتے, پریسیڈنٹ ایک نہیں ہوتا, ویسا فرعون ہے. آخر میں ان کے اندر دعائیں کی, اللہ سے مانگا کہ اللہ معاف فرما دے, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو کیا کریں, آزاد کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ کا قصہ ہے, آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے بچے سے فرعون کے ہاں پلے, پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے گئے, پھر عصا اور ان 2 معجزات دیے گئے. انہوں نے آ کر فرعون کو دعوت دی, فرعون مانا نہیں, جادوگر سمجھا. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رات سارے بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. ابھی جا کر آپ نقشہ دیکھو گے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اب تک میں جو بات بتا رہا ہوں, اس کو جا کر یہاں سے جانے کے بعد ایسی مجلس ہے, صرف تقریروں کے لیے نہیں رہنا چاہیے. یہاں سے اٹھ کر جاؤ, جانے کے بعد نقشہ دیکھو. آپ نقشہ دیکھو گے تو مصر جہاں ہے, مصر اور صحرائے سینا, اس کے درمیان ایک سمندر کی پٹی چلی ہوئی ہے, اس کا نام ہے ریڈ سی. اس کا نام ہے ریڈ سی, بحر احمر. بحر احمر کے پاس آ گئے حضرت موسیٰ, پیچھے سے اس کی فوج آ گئی. لوگ گھبرا گئے, اب مار دیے جائیں گے. سب نے کہا کہ موسیٰ غلامی میں ٹھیک تھے, ڈھالا کر کے پوروں کو ٹیک کروا دیا. کہا کہ نہیں, کلا ان معی ربی سیہدین, نہیں میرا ساتھ میرا رب ہے جو کیا کرے گا, مجھے راستہ بتائے گا. اللہ نے کہا کہ عصا لے کر سمندر پر مارو. سمندر پر مارا تو ریڈ سی میں 12 راستے بن گئے اور پانی رک گیا. اللہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان راستوں سے تم لوگ اپنے اپنے قبیلے کو لے کر نکلو. سب لوگ نکل گئے. اتنے میں فرعون بھی سمندر کے پاس پہنچا, راستے خالی ہیں دیکھ کر اس میں داخل ہوا. جب پورے بنی اسرائیل نکل گئے تو یہ سمندر پھر ہو گیا, فرعون ڈوب کر مر گیا. تفصیلات آپ کو معلوم ہے. اب یہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے. یہ آئے, جس میں آئے تو یہ صحرائے سینا ہے, آج تک بھی ڈیزرٹ ہے. دنیا کے جو بڑے بڑے ڈیزرٹ ہیں اس میں سے ایک بڑا ڈیزرٹ ہے. یعنی بیچ میں لے کر سینکڑوں کلومیٹر تک بھی آپ کو کیا نہیں ملے گا, کوئی درخت نہیں ملے گا, کچھ نہیں, بالو ہی بالو ہے آج. تو اس کو صحرائے سینا, رب الخالی ہے کہ ڈیزرٹ ہے اسی طرح کا وہاں پر, یہ صحرائے سینا ہے. اس میں آگے اب آ گئے تو اوپر چھت نہیں, کھانا نہیں, پانی نہیں. آنکھوں سے دیکھے اللہ کی مدد کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے, سب بنا دیے. ادھر آ جانے کے بعد موسیٰ یہ تمہیں کہاں لے کر آ گئے, ہم کو وہی غلامی میں کہا کچھ کھا لیتے تھے, کچھ پی لیتے تھے, یہاں آ کر نہ کھانا ہے نہ پانی ہے. حضرت موسیٰ نے دعا کی. اللہ نے کہا کہ چٹان پر عصا مارو, 12 چشمے ہو گئے, چشمے کھانے میں پانی پیو. کھانا تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا, کھاتے رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ علماء من و سلوا کہتے کہ تیتر بٹیر کچھ ہے, یقینی طور پر اسرائیلی روایت ہے. تو من و سلوا معلوم ہے, ہو سکتا ہے وہ تیتر بٹیر بھنے ہوئے آتے تھے, کھا لیتے تھے. بہت نان ویج کھاتے کھاتے تھک گئے. کہا کہ اے موسیٰ یہ کیا ہے, زبان خراب ہوگی, ہر وقت نان ویج کون کھائے گا, ہم تو ویجیٹیرین ہیں, تو ہم کو تھوڑا دال کھلاؤ, تھوڑا سا کیا پیاز کھلاؤ, اور لہسن کھلاؤ. نان ویجیٹیرین کھانے کا جی چاہتا ہے. غصے میں آیا حضرت موسیٰ, کون سی بھی جگہ چلے جاؤ گے تو مل جائے گا, یہ اسپیشل ڈش آ رہی ہے. کہاں بیٹھ کر, کون سی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کون سا دن دہی یاد کرتا ہے. تو ان کو کیا کیا, اب یہ ہوا ایسا نافرمانی کرتے کرتے اب چھت نہیں تھی, ان کو شہد چاہیے تھا. اب یہاں سے
सुनो कि सहराए सीना में आने के बाद ये पूरे गए। अब अल्लाह ने वही नाज़िल कहा कि ये सहरा में तो रह नहीं सकते, सामने का जो इलाका है जिस वक्त जहां हम रफा बॉर्डर बोल रहे हैं, ये पूरा बॉर्डर है। यहाँ पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वहाँ अमालिका की हुकूमत है। किसकी हुकूमत है? अमालिका की हुकूमत है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इनसे कहो कि उनके ऊपर हमला कर दे और अंदर दाखिल हो जाए। अब तुम इधर दाखिल हो गए, वो लड़ेंगे नहीं, वो छोड़ के भाग जाएंगे। और तुम लोग इसमें फलस्तीन में रह जाना। इस इलाके का नाम है फलस्तीन, इसमें रह जाना। इन लोगों ने कहा कि मूसा वहां से बचा के जाके यहाँ कटाना चाहते हो, बहुत भारी लोग हैं, हम नहीं जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दो लोगों को वाकई फलस्तीन भेजा कि देख के आओ, कि जायजा लेकर आओ। तो जाकर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के दो लोग जाकर देख कर आए। आकर सारी कौम को बिठाकर तकरीर की, भाई हम देख कर आए हैं, कुछ नहीं है, इधर तुम दाखिल हो गए उधर उन्हें भाग जाएंगे, इतना मुश्किल है। पूरी तकरीर हुई। अब बोलो भाई क्या करेंगे, मशवरा करके बोलते ही कुछ लीडर्स उठकर कहने लगे कि या मूसा इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। हमें ये सब इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं। मूसा आप और आपका रब दोनों जाकर लड़ो पहले, जब खाली हो जाए तो हमको झंडा दिखाना, हम आ जाए। अल्लाह को गुस्सा है। तो अल्लाह ताला ने वहां उनको कहा कि मूसा से कहा छोड़ दो, और कहा कि इस सहरा में 40 साल तक भटकते रहोगे, अब ये अज़ाब दूंगा, ना खाना मिलेगा ना पानी मिलेगा, तुम ढूंढ ढूंढ खाना ढूंढ कर पानी पीना। 40 साल उस सहरा में क्या होते रहे, भटकते रहे। इस दौरान 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने रहम खाकर, अल्लाह बड़े रहीम है, जैसे बनी इसराइल के साथ रहीम है वैसे हमारे साथ भी है। हम भी वही करते हैं जो बनी इसराइल करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूद और नसारा के कदम चलोगे, वैसे ही हमारी भी हालत। मीठा मीठा हक खट्टा खट्टा तो हमारे यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, जो लोग सामने बढ़कर उलमा सबको गालियां देना शुरू कर दें, और फायदा हो जाए हजरत का क्या करें। ये हमारा हाल है, वही हाल उनका था। लेकिन अल्लाह बड़े करीम है, बड़े रहीम है। उनका नबी भेजा, एक नबी भेजा जिनका नाम था हजरत समूईल। हम लोग चूंकि हदीसों में उनका नाम है या नहीं है, तो वो नबी थे। सारे 12 कबीलों के लीडर्स आकर उन लोगों ने हजरत समूईल अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला जैसे अमालिका हैं वैसे हम पर भी एक बादशाह किसी को बना दे, फिर हमें हमला करें और हम जीत कर फलस्तीन के अंदर चले जाएं। अमालिका कौन है सुन लो, वो बोलता हूँ, थोड़ा सा इसको भी समझ। इसलिए कि नेतन्याहू ने अभी ये बात कही है। अमालिका कौन है? हजरत इसहाक के 2 बेटे थे। एक हजरत याकूब जिनका नाम इसराइल था, और दूसरे बेटे का नाम था यसू। क्या था? यसू था। हजरत याकूब से 12 बेटे हुए, यसू से भी बच्चे हुए। यसू के बेटे का नाम अमालिक था। अब बनु अमालिक वो अमालिक से जो क्या चली, नस्ल चली, उसको अमालिका कहते हैं। आमतौर पर अमालिका शिर्क में मुब्तला थे। नबियों को अल्लाह ने इस नस्ल में नहीं भेजा, पूरी नबियों को किस में भेजा? बनु इसराइली में भेजा। तो अमालिका इनके तताजात भाई थे। कौन? अमालिका। तो उनके बादशाह का नाम था जालूत। समूईल से दुआ की दरखास्त की,
آئیڈیا یہ تھا کہ 12 قبیلے ہیں، ہم 12 قبیلوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں، یہ دعا کر دیں گے اللہ قبول کر لیں گے، ہم میں سے بادشاہ بنائے گا تو ہم 12 قبیلے کے سرداروں میں سے کسی کو بنائے گا تو ہماری چاندنی ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ سمیل تمہاری دعا قبول ہو گئی، ہم نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ چلو، طالوت یہ غریب آدمی تھا، کسی کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کو غریب آدمی اننون پرسن، ان کو بادشاہ اللہ نے بنا دیا۔ پورے مل کر آئے، کہا کہ ہم میں سے کوئی بنتا بول کرتے انا یکون لہ الملک، کہ اے سموئیل ان کو بادشاہ کیسے مل گئی؟ اللہ نے کہا سرداری نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریب تو ہے، علم ہے، علم۔ دوسرا جسم ہے، تمہاری طرح سونے والا نہیں ہے، صبح کو اٹھ کر ورزش کرتا ہے، جسم بنایا ہوا ہے، تو جسم والا ہے۔ تو اب مانتے نہ کیا مانتے، مان لیا۔ اب حضرت طالوت نے جو بادشاہ تھا، انہوں نے پورا فوج تیار کی، ٹریننگ کروائی، کہا کہ کئی دن تک پیاسا رہنے کی کیا دی، کھانا نہ کھانا، پانی نہیں پینا، ایسی فوج بنائی۔ اب کہا کہ میرے ساتھ چلنے والے وہی ہونا جو میں سامنے سے دریا سے کنارے پار کر کے جاؤں گا، کوئی پانی نہیں پینا، ہاں 1 چلو 2 چلو پی لیا تو ٹھیک ہے، باقی دوسرا اس کو فوج سے نکال دوں گا۔ اللہ نے کہا کہ تھوڑوں کے علاوہ سب نے پی لیا۔ تو اس تھوڑی فوج سے لے جا کر طالوت نے جالوت پر حملہ کر دیا فلسطین کے اندر۔ جب جالوت پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طالوت کی فوج میں ایک پیارا سا نوجوان تھا، جو بالکل نوجوان، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، بڑا نیک نوجوان، اللہ نے بڑی اچھی آواز دی تھی اور تورات کو سب کو اچھا پڑھتا تھا۔ اس نوجوان نے پتھر پھینک کر جالوت کو مار دیا، کسی ہتھیار سے نہیں، پتھر کے ذریعے مار دیا، جالوت مر گئے۔ وہ نوجوان کا نام تھا داؤد۔ تو اب فتح ہو گئی فلسطین پر، طالوت کی حکومت ہوئی۔ اب بنی اسرائیل فلسطین میں آ گئے۔ فلسطین میں بنی اسرائیل آنے کے بعد یہ جالوت جو ہے، طالوت جو ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بھی بنا دیا اور بادشاہ بھی بنا دیا۔ اب بادشاہ بننے کے بعد جنگ سے تھوڑا یہ ہوا تو ایک مسجد تھی وہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کعبہ بنایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ کہا پہلے کعبۃ اللہ بنایا، پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا، مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ تو یہ حضرت آدم کے زمانے سے مسجد تھی، لیکن جیسے کعبۃ اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی تھی، اس کی بھی دیواریں کیا ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد جب بادشاہ بنے تو اس جگہ کو فرشتے نے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے اب یہ تورات میں، انجیل میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، میں اس کو اسکپ کرتا ہوں۔ تو تورات میں اس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت داؤد کو وہ جگہ دکھائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا پایا کھودا اور اس کو بنانا شروع کیا۔ اتنے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال کا وقت قریب آنے لگا، ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان، وہ ورثہ داؤد سلیمان کہ حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد نے ان کو حکم دیا کہ بیٹا میرے بعد اس اللہ کے گھر کو تم بنانا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں ابھی سناؤں گا نہیں، آپ سب کو معلوم ہے، انہوں نے وہاں پر جنات سے بھی مدد دی،
80,000 کارکنوں کو انہوں نے جمع کیا۔ اسرائیلی روایات ہے کہ لبنان کے پہاڑوں سے پتھر کاٹ کے لائے گئے، اسپیشل پتھر تھے وہ، تو اس کو بنایا گیا، اور پورا بنانے کے بعد درمیان میں ایک بات اس کو سمجھو، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک صندوق تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ورجنل تورات رکھی تھی۔ اس کے بعد اپنا عصا تھا نا، وہ اس پہ سمندر کو مارے تو یہ ہو جاتا تھا، ڈالے تو اژدھا بن جاتا تھا، وہ عصا بھی اس میں رکھا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں اس کے اندر رکھی تھی۔ ان کے بعد جو دوسرے بعد میں نبی آئے ان کے پاس ہوتا تھا، وہ انہوں اپنے باقیات رکھ کر وہ انبیاء کی یادداشتوں کی کا صندوق بن گیا تھا، اس کا نام تھا تابوت سکینہ، بڑی برکت والا صندوق تھا۔ یہ اسرائیلی جب کوئی عذاب آتا، کوئی مصیبت آتی، اس کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا کرتے، اللہ دعا قبول کرتا۔ امالک اس تابوت کو چھین لیے تھے اور غائب ہو گیا۔ حضرت ان لوگوں نے کہا کہ سموئیل، طالوت کو اللہ نے کیسا بادشاہ بنا دیا، تھوڑا بتاؤ، اب کیسا بتانا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ان آیت ملکہ، کہ ان کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے فرشتے وہ تابوت کو لے کر آئے گے۔ تو اونٹوں پر ایک تابوت ایسا رکھا ہوا آ گیا، کوئی اس کو ہانک نہیں رہا تھا، خود آ رہے تھے، وہ فرشتے لے کر آ رہے تھے، وہ تابوت مل گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ مسجد بنائی، اس کے محراب کے پاس اس تابوت سکینہ کو، یہ جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں ابھی، یہ پوری تورات سے بتا رہا ہوں، انجیل سے بتا رہا ہوں، زبور سے بتا رہا ہوں، یہ حدیث سے نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ کن کی باتیں بتا رہا ہوں؟ خود ان کی کتابوں میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ یہ لوگ سب دیندار تھے، کچھ دنوں کے بعد عیاشی آنا شروع ہوئی، آپس میں لڑائیاں ہوں، لڑائیاں ہونے کے بعد جیسے پورا کا پورا عثمانیہ حکومت ایک تھی، ویسا پورا اسرائیل ایک تھا، لیکن لڑ کر آپس میں اب الگ الگ چھوٹے چھوٹے حکومتیں بنی۔ وہاں اسرائیل کی 2 حکومتیں بنی، وہاں یہودیوں کی، ایک شمالی جانب، ایک جنوبی جانب۔ شمالی جانب کی جو حکومت بنی اس کا نام تھا یہودا، اور جنوبی جانب کی جو حکومت بنی اس کا نام تھا اسرائیل۔ اور یہ جو بیت المقدس تھا وہ اسرائیل میں موجود تھا۔ اب یہ لوگ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیے، منمانی کرنا شروع کیے، بتوں کی پوجا شروع کر دیے، جیسے ہمارے یہاں کرتے لوگ، سیاسی جلسوں میں جائیں گے، پوجا کر دیں گے، پھر مسجد میں بھی آ جائیں گے، گنیش کو بھی کیا دے دیں گے، چندہ دے دیں گے، ایسا شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ کو غصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ پیشن گوئی تھی پہلے ہی سے کہ تم کو اللہ فلسطین دے گا، لیکن تم کیا کرو گے، بہت زیادہ جب طاقت مل جاؤ گی تو اللہ کے احکام کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، اپنے کسی بادشاہ کے ذریعے تم کو تہس نہس کر دے گا۔ لہذا اوپر کی جو حکومت تھی یہودا، شام کے اندر ایک قوم تھی آشورین، انہوں نے اس کو آ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ نیکسٹ 586 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 580 کو 6 سال پہلے
ابھی ہمیں حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 2023 سال بعد ہے. اب جو میں واقعہ سنا رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے سے 580 کو 6 سال پہلے کا. حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 580 کو 6 سال پہلے فارس پرشین کا گریک کا بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت نصر. ان لوگوں کی سازشیں دیکھ کر یہ سازشیں کرتے تھے اس نے فلسطین پر حملہ کر دیا. سارے فلسطین کے اندر جو یہودی تھے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو اس نے مار دیا اور سب کو قید کر دیا. پورے فلسطین سے یہودیوں کو خالی کر دیا اور بابل میں شام میں مختلف جگہ ان کو پھیلا دیا, قیدی بنا کر رکھ دیا. قیدی کیسے بناتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیوں بتا رہا ہوں, تاریخ کیسے کیا کرتی ہے. جیسے مدرسے کا کمپاؤنڈ ہے, اس میں لا کر کیمپ بنا دیا, سب لوگ اس میں رہو, لیکن اس کیمپ سے کیا نہیں کر سکتے, تم باہر نہیں جا سکتے. ایسے کیمپ بنا کے پورے اس کے اندر. تو ان کو فلسطین سے نکال دیا. جو مسجد اقصی تھی اس کو اس نے شہید کر دیا. ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا, وہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا. کس کو شہید کر دیا؟ وہ ہیکل سلیمانی, ٹیمپل آف سلیمان بولتے تھے. ٹیمپل آف سلیمان بولتے تھے. فرسٹ ٹیمپل آف سلیمان کو انہوں نے شہید کر دیا. تابوت سکینہ جو اس میں تھا اس کو لے کر انہیں بابل چلا گیا. اب اس کے بعد 530 پر 8 سال پہلے, یعنی صرف 66 سال بعد یہ واقعی ہے. اللہ تعالیٰ سے روئے, بلبلائے, سب کرے, اللہ نے معاف کر دیا, نبیوں کو بھیجا. اس زمانے میں ان کے ہاں نبی آئے, دعا کی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرشیا ایران میں ایک بادشاہ کو اٹھایا جس کا نام تھا ہیروڈ. ہم لوگ سائرس بولتے ہیں, سکندر بولتے ہیں. اس کو کیا کر دیا, اس نے اٹھایا, وہ فلسطین پر دوبارہ حملہ کیا. حملہ کر کے فلسطین کو کس سے واپس لے لیا؟ بخت نصر سے واپس لے لیا. واپس لے کر جو یہودی بکھیر گئے تھے یہ سارے یہودیوں کو دوبارہ لا کر وہاں پر آباد کیا. آباد کرنے کے بعد وہاں پر دوبارہ اس مسجد کو تعمیر کرا دیا. اب دوبارہ یہودی وہاں پر آباد ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے. جو محراب کا تذکرہ آیا ہے مریم کا تو وہی ہے. تو وہاں پر وہ حضرت مریم رہا کرتی تھی. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, اس کا پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت المقدس کے اندر جو انتظامیہ ہے وہ انتظامیہ وہاں کے پیسے مال کو کھا رہا ہے, تو انہوں نے یہ عید کے دن اس کا اعلان کیا کہ یہ پیسوں میں خود خیانت کر رہا ہے. تو سارے یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کے پیدا ہوئے 30 سال کے بعد رومن امپائر تھا وہاں. یہ کس کے قبضے میں تھا؟ رومن امپائر. وہ نہ عیسائی تھا نہ یہودی تھا, بت پرست تھے. ان کو جا کر انہوں نے شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں, آپ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں. ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ چل گیا. بغاوت کا مقدمہ چلنے کے بعد کورٹ میں فیصلہ ان کو سولی پر چڑھانے کا ہو گیا. انہوں نے جھوٹی گواہیاں دی. اب سولی پر جس کو چڑھانے کے لیے کہا جاتا تھا اس زمانے میں, اس کا چڑھانے کا طریقہ یہ تھا کہ جو سولی پر چڑھانا ہوتا تھا وہ سولی اس کو دے دی جاتی تھی. پہلے پورے شہر میں اس کو کیا کیا جاتا تھا, گھمایا جاتا تھا, پھر ایک میدان میں لے جا کر سولی وہ لٹکاتے تھے, اس پر اس کو لٹکاتے تھے. حضرت
مار رہے تھے ان کو. پبلک اتنی زیادہ تھی کہ وہ وقت پر نہیں جا پا رہے تھے. مغرب کا وقت قریب ہو جا رہا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ سن سیٹ ہو جائے، غروب ہو جائے تو غروب کے بعد کسی کو جانے دی جائے گی، سلی نہیں دی جائے گی. پھر نیکسٹ ڈے تو یہودیوں کو احساس ہوا کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہے، اب یہ کیا نہیں ہو رہا ہے، یہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے مجمع، اور یہ تھک گئے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلی نہ دی جائے تو نیکسٹ ڈے کوئی اسٹے آرڈر نہ آ جائے. تو ایک یہودی زور سے آیا حضرت عیسیٰ کے پاس اور کہا کہ وہ لاؤ ادھر. اس نے اس کو اٹھا لیا اور تیزی سے چلنے لگا. مجمع اتنا بڑا تھا کہ یہ جو بدلا واقعہ معلوم نہیں ہوا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اب یہ جو سولی گئی وہ میدان میں گئی، فوج نے پکڑا، سولی ڈالا اور چڑھانا شروع کیا تو یہ کہنے لگا میں نہیں میں نہیں میں نہیں. کہا کہ جتنے لوگ آتے ہیں ایسے ہی چلاتے ہیں. ڈالا، اس کو کیا دیا، سولی پر چڑھا دیا. تو قرآن نے یہ کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی پر چلایا، کنفیوز کر دیا گیا. جو کنفیوز ہے وہ یہی ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ. اب عیسائیوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا گیا. سولی پر چڑھانے کے بعد ان کی لاش کو اتارا گیا. جب ان کی لاش نیچے اتار کر مسجد اقصیٰ کے سامنے ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر لے جایا گیا تو اللہ نے دوبارہ ان کے اندر روح ڈال دی. اور روح ڈالنے کے بعد وہ عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. ان کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ایسے ہی اٹھا لیا گیا. ان کا عقیدہ ہے کہ سولی پر چڑھایا گیا. اب سولی پر چڑھانے کے بعد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ جو حضرت آدم علیہ السلام گناہ کرے تھے نا، وہ گناہ پوری آدم کی اولاد پر تھا، لہذا سارے آدم کی اولاد کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے حضرت عیسیٰ کس پر چڑھ گئے تھے؟ سولی پر چڑھ گئے تھے. اب پوری انسانیت پاک ہو گئی. یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک، اب سولی پر چڑھا دیا گیا، ہو گیا. حضرت عیسیٰ چلے گئے. اب ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں ہوا کیا. ہونے کے بعد 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد اس کے یہ واقعہ ہونے کا، یہ یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف ایک سازش کری. تو رومن امپائر کی پولیس اور ان کے درمیان لڑائی ہو. تو رومن امپائر کے بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ آ کر ان پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے پورے یہودیوں کو کہاں سے نکال دیا؟ فلسطین سے نکال دیا. بہتوں کو مار دیا، شہید ختم کر دیا، سب کو نکال دیا. اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ جو مسجد تھی جو بعد میں بنائی گئی تھی، دوبارہ اس نے بھی شہید کر دیا. ہو گیا یہاں تک. اب پورے یہودی بالکل فلسطین میں نہیں تھے. اس کو انگلش میں بولتے ہیں ڈیاسپورا آف جوز، کہ یہودیوں کا انتشار کا زمانہ. یہودی، قرآن کی ایک آیت ہے، یہ پورا سننے کے بعد قرآن کی اس آیت پر غور کرو. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت قائم کر دی گئی. والمسکنہ، مسکنہ کا مطلب یہ ہے ان کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا، رہنے کے لیے گھر نہیں ملے گا. تو ان کی اس پوری تاریخ میں یہ پھیلے رہے. پہلے جو بخت نصر کے زمانے میں ڈیاسپورا ہوا تھا، اس ڈیاسپورا کے زمانے میں پھیلے تھے. اسی میں 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ
ایران کے راستے ہوتے ہوئے ہندوستان آیا تھا، یہی برہمن ہے۔ یہاں ہندوستان کے برہمن وہی بنو اسرائیل کی ایک شاخ ہے۔ اس کی بات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کعبۃ اللہ کے پاس سے معراج پر لے کر گیا اور فلسطین لے کر آیا، مسجد اقصیٰ کے پاس آیا اور وہاں پر آ کر انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اور وہاں پر ایک چٹان تھی، صخرہ جسے کہتے ہیں، اس صخرہ کے پاس باندھا تھا براق کو۔ نماز پڑھ کر اس براق کے پاس آئے، اس صخرہ کے اوپر سے آپ آسمان پر گئے تھے۔ اب چونکہ اقصیٰ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی۔ تقریباً 13 سال تک حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کس کی طرف نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ ایک ہجری میں جب یہ مدینے آئے تب کعبۃ اللہ کی طرف تحویل قبلہ ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں سنائی۔ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں نماز، مسجد حرام میں نماز پڑھے تو ایک روایت کے مطابق 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، مسجد اقصیٰ میں پڑھے تو 25,000، اور بھی دوسری روایتیں ہیں اس کی فضیلت بتائی۔ اسی وقت سے مسلمانوں کے درمیان اس کی فضیلت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں شام فتح ہوا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ فلسطین کو گھیر دیا جائے اور کہا کہ حملہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ مقدس جگہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید، عمرو بن العاص، ابو عبیدہ بن جراح، یہ سب لوگ اس کو کئی دنوں تک محاصرہ کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ محاصرے کے بعد ان کی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ جو نبی آئے گا اس کا ایک خلیفہ کے ہاتھ میں شہد کرا جائے گا۔ سپرنوس بن کر ایک اس کا پادری تھا، اس نے کہا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم شہد کو حوالے کر دیں گے، لیکن خلیفہ کے ہاتھوں میں کیا دیں گے؟ چڑیاں دیں گے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو وہاں سے چلے، اونٹ پر بیٹھ کر آئے، کچھ دور تک وہ بیٹھتے تھے، خادم چلتا تھا، کچھ دنوں تک خادم چلتا تھا۔ باری آئی جب وہاں پہنچ رہے تھے تو یہ چل رہے تھے، وہ بیٹھ رہا تھا، تو سارے پادری تورات کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ یہی علامت ہم کو بتائی گئی تھی، ہم یہی خلیفہ سے ہاتھ سے حوالے کر دیا۔ سیر کرائی گئی، وہ جو چٹان تھی اس چٹان کی جگہ یہودی اور دوسرے لوگ کچرا ڈالتے تھے جہاں سے معراج کیا۔ حضرت عمر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور جا کر وہ چٹان پوچھی کہاں ہے، بتایا گیا کچرا تھا، وہاں سے اس کو کیا کرایا گیا، صاف کرایا گیا، وہاں پر نماز پڑھی، اور ایک مسجد اقصیٰ کی مرمت کروائی، وہاں پر ٹھیک کیا مسجد اقصیٰ میں۔ اور عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا، ایک عیسائی چرچوں کو توڑا نہیں جائے گا، عیسائیوں کو رہنے کی اجازت دی جائے گی، ان کو اپنے اعتبار سے عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ رومن امپائر نے طے کیا تھا کہ کبھی یہاں یہودی نہیں آئے گا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یہودیوں کو آنے کی اجازت تو دے دوں گا میں، لیکن رہنے کی بھی دینے جا رہے تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ اگریمنٹ ہم نہیں مانیں گے، ان نالائقوں کو یہاں نہیں آنا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی وزٹ کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن کیا نہیں، اور گھر بنانے کی۔ اس وقت سے یہودی وہاں پر نہیں۔ 1099 عیسوی میں صلیبی جنگیں شروع ہو گئی، صلیبیوں نے، عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔
قبضہ کر کے مسجد جو اقصیٰ تھی اس کو کے اندر جلایا، یہ کیا، سارے مسلمانوں کو شہید کیا اور مسلمان وہاں سے باہر آئے۔ اس کے بعد حضرت ہمارے صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں دوبارہ یہ شہر فتح ہو گیا۔ اس کے صرف 1187 80 سال کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کر دیا اور مسجد کو صاف کروایا۔ ایک بات بولنا بھول گیا کہ یہ جو چٹان ہے اس چٹان کے پاس عبد الملک خلیفہ عبد الملک عباس اموی بادشاہ نے اس کے اوپر وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گنبد، وہ چٹان پر، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ بغل میں ہے، وہ صخرۃ القبۃ الصخرہ ہے، وہ چٹان کے اوپر بنایا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین آئے، اس کو ٹھیک کرے اور بنتی رہی۔ اب مسلمان اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہ پیشن گوئی، یہاں تک تو ہو گیا، اب پیشن گوئی کی طرف آؤ۔ صحیح کیا ہوا؟ ہماری بھائی تھوڑا سا کم کر دیں گے، اس کے بعد حضرت کی بات ہو جائے گی، پھر کبھی دیکھیں گے۔ اصل میں لیٹ سے شروع ہوا نا یہ، تو سب تاخیر برداشت کریں گے تو بہت سب تاخیر گڑبڑ ہو جائے گی۔ اچھا اس کو سن لو تھوڑا سا، اب مختصر کرتا ہوں، تھوڑا سا پانی منگ کو پی لو۔ سننے والوں کو پینا چاہیے، بولنے والے کو کبھی نہیں پینا چاہیے۔ میں تقریروں میں دیکھتا ہوں نا، بولنے والا بولتے رہتا، سننے والے پی پی کو سنتے رہتے۔ ارے چلو دے دو، کھول کے دو۔ مختصر سا بتا دیتا ہوں، 10 سے 15 منٹ۔ اصل میں وقت پہ شروع نہیں ہوا نا یہ، یہاں تک پہنچ گیا معاملہ۔ اب آگے کی جو پیشن گوئیاں میں بتا رہا ہوں، جو خود میں نے بھی پڑھا ہے اور ان لوگوں کا بھی کہنا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ایک پیشن گوئی یہ ہے تورات کے اندر، زبور کے اندر، جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، جو میں شروع میں بتایا ہے کہ وقت آئے گا، دجال آئے گا، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے۔ یہ دکھ تو نہیں رہا، نہیں تو دکھا تھا میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے۔ ان کے ہاں پیشن گوئی یہ ہے کہ قیامت سے قریب یہ جتنے بھی یہودی پھیل گئے ہیں، اس کو بولتا ہے ڈیاسپورا آف جوز، یہ ان کو پھیلا کے رکھے گا۔ یہ قرآن نے بھی پیشن گوئی کی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ایک جگہ ان کو گالی ملے گی، الا بحبل من الناس، حبل من اللہ وحبل من الناس۔ کبھی لوگوں کے سپورٹ میں کہیں رہ جائیں گے، کبھی اللہ کا بھی ڈھیل دے دے گا، رہ جائیں گے، ورنہ ان کو دنیا میں کہیں پر بھی وطن نہیں ملے گا۔ لیکن قیامت کے قریب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے یہودی فلسطین میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ فلسطین میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ عیسائی بھی مانتے ہیں
اور یہ یہودی بھی مانتے ہیں. ہم کیا مانتے ہیں وہ بتاؤ تمہیں. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ نَذِيرًا. جب آخرت کا وعدہ اللہ کا آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سب کو، یہودیوں کو، لطیفہ لپٹ کر لے کر آ جائے گا. لطیف کہتے ہیں کہ کپڑے پھیلے ہوئے تھے، آپ سب کو لپٹ کے ایک جگہ کر دیتے ہیں نا، اس کو لطیف بولتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت سے قریب جب وہ وقت کا اللہ کا جو وعدہ ہے اس وعدہ ہوگا، تو اس وعدے کے موقع پر اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے یہودیوں کو سمٹ کر کہاں لے کر آ جائے گا. ان کا بھی یہ کیا ہے، پیشن گوئی ہے کہ یہودی یہاں آ جائیں گے. اب یہودیوں کو یہاں لانے میں عیسائی بھی مان رہے ہیں، یہودی بھی آ رہے ہیں. عیسائی کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ عیسائیوں کا یہ بھی تورات اور انجیل میں ہے کہ یہودی وہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دے گا. طاقت دینے کے بعد وہ وہاں پر ہیکل سلیمانی بنائیں، اپنا ٹیمپل بنائیں گے. ٹیمپل بنائیں گے، جب ٹیمپل بن جائے گا تو ان کا دجال آئے گا، اور جب دجال آئے گا تو عیسیٰ آئیں گے، اور عیسیٰ آ کر دجال کو ماریں گے. عیسائیوں نے یہ طے کیا عالمی طور پر، ایونجلسٹ بولتے ہیں. عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے ایونجلسٹ. پورے امریکہ میں، پورے اس میں عیسائیوں کے دو حصے ہو گئے ہیں. ایک حصہ ہے ایونجلسٹ کا، وہ کہتا ہے کہ جب تورات میں لکھ دیا گیا ہے کہ یہودی ایک جگہ کیا ہوں گے، جمع ہوں گے، اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تھرڈ ٹیمپل کیا کریں گے، بنائیں گے. اس کے بعد کون آئے گا؟ دجال آئے گا. تو ہمارے دشمن تو ہے یہودی، لیکن ہمارے عیسیٰ کو آنا ہے. تو دجال آنا کیا ہے؟ ضروری ہے. دجال آنا تو کیا ہے؟ ٹیمپل بننا کیا ہے؟ ضروری ہے. لہذا ان کی مدد کر دو. بعد میں بقرعید کے دن جیسے قربانی کے بکرے جمع کر کو ذبح کر لیتے نا، اسے ذبح کر لیں گے. اس لیے پورے امریکہ، یورپ کے ایونجلسٹ کس کی مدد کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ بائیڈن انہی ایونجلسٹ میں سے ہے. یہ بائیڈن جو ہے انہی ایونجلسٹ کے لوگوں میں سے ایک ہے، جو ہمیشہ اس کاز کے لیے کام کیا. اب دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال کو مارنے کے بعد سارے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے ان کے حساب سے. لہذا یہ پیشنگیاں پوری. اب میں آپ کو یہ سب پورا چھوڑ کر یہ چیز دکھاتا ہوں. یہ سب پورا اتنا بڑا چھوڑ دے رہا ہوں. ہاں، اب دوسرا عیسائی، حضرت عیسیٰ کیسا آئیں گے وہ سن لو. عیسائیوں کے نزدیک کیسا حضرت عیسیٰ اتریں گے؟ اس کو ان کے ہاں بولتے ہیں ریپچر. کیا؟ ریپچر بولتے ہیں. یعنی حضرت عیسیٰ آسمان سے بادل میں آئیں گے. بادل میں آنے کے بعد ان کے جو حواری تھے وہ سارے حواریوں کو اللہ زندہ کر دے گا. اور اس زمانے کے جو اہم پادری ہیں وہ اور ان کو سب کو زندہ کر کے یہاں سے آسمان پر لے کر جایا جائے گا. اور اس بادل کے اوپر جس طرح سے ایک دسترخوان بچھا کر مائدہ کھائے تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے اور ان کو ہمت دلائیں گے، جاؤ تم لڑو، کس سے؟ دجال سے میں آ رہا ہوں. تو اب یہ رپچر فرسٹ رپچر ہوگا. یہ رپچر ہونے کے چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے
بیت المقدس پر اترے اور فلسطین کے اندر ان کا دجال ہوگا، اس کو قتل کرے گا. یہ ان کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اب لہذا اچھا یہ اور یہودیوں کا عقیدہ بول رہا ہے. 3 علامتیں ہیں، 3 علامتیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 علامتیں کے انتظار میں تھے، اب وہ 3 علامتیں کیا ہو گئی ہیں؟ پوری ہو گئی. کیا علامتیں ہیں؟ کہ ایک علامت یہ ہے، لال بچڑا. کیا؟ لال بچڑا. سورہ بقرہ میں لکھا ہوا ہے نا، وہی بچڑا. لال بچڑا دنیا سے ناپید ہو گیا ہے، یعنی رتی بھی ٹانا ہو، دوسرا مارک نہ ہو، ایسا لال بچڑا. ان کو وہ ٹیمپل بنانا ہے تو 5 لال بچڑوں کی قربانی دینا ہے. اس کو جلا کر، اس کے گوشت کو جلا کر، اس کی راکھ کو اس کے کس میں ڈالنا ہے؟ بنیاد میں ڈالنا ہے. یہ پادری سینکڑوں سال سے اس لال بچڑے کے انتظار میں ہے. آج وہ لال بچڑا ابھی 4 سے 5 سال پہلے اسرائیل میں پیدا ہو گیا. اس کی فوٹوز، یہ پورے عالم کی خبریں ہیں، پوری فوٹوز چل رہی ہیں پورے اس کے اندر. یہ لال بچڑا ان کا آ گیا ہے. اس کے بعد دیکھو یہ لال بچڑا دکھ نہیں رہا آپ لوگ. ایسے 5 بچڑے ہونا ہے. یہ علامت لکھی ہوئی تھی، یہ پوری ہوگی. دوسری علامت ڈیڈ سی جو ہے نا، ڈیڈ سی، جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو پلٹ دیا گیا تھا، اس سی کے، وہ سمندر کے اندر ایک مچھلی بھی نہیں ہے، جان نہیں ہے اس میں. کہاں کہ قیامت سے پہلے اس سمندر کے اندر جان آ جائے گی اور مچھلیاں آنا شروع ہو جائے گی. اور اب انہوں نے جا کر پکڑا کہ وہاں پر مچھلیاں آ گئی ہیں. تو 2 علامتیں پوری ہو گئی. تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی دیواریں گریا ہے. ویسٹرن وال ابھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے تو یوں پکڑے پر ہوتے رہتے وہاں پر دیوار کے پاس. اس ویسٹرن وال میں ایک سانپ نکلے گا اور وہ کبوتر کو کھانے جائے گا. تو 4 سال پہلے وہ سانپ نکل گیا اور وہ کبوتر کو کیا کرنے گیا؟ کھانے گیا. اب پوری دنیا کے جو یہودی ہیں، یہ یہودی اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ 3 علامتیں پوری ہو جائیں تو 3rd ٹیمپل کو بنانے کا کیا آ گیا؟ وقت آ گیا. اب یہ جو جنگ کر رہے ہیں وہ اسی 3rd ٹیمپل کو بنانے کے لیے. اب ہونے والا کیا ہے؟ دیکھو حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. ایک حدیث بتا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. بہت اہم حدیث ہے اور پوری لمبی بات چھوڑ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب، وخراب یثرب خروج الملحمہ، وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، وفتح القسطنطنیہ خروج الدجال. یہ حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور جس صحابی کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے ان کی ران پر زور سے مار کر کہا یہ ویسا ہی حق ہے جیسے اب تم میرے سامنے دیکھو. کیا ہوگا کہ عمران و بیت المقدس یہ فلسطین جب آباد ہو جائے گا، یہاں پر یہودی آباد ہو جائے گا، یہاں پر حکومتیں قائم ہو جائیں گی،
یہ علامت ہوگی مدینے کو، یہاں اللہ کے نبی نے مدینے کا نام نہیں لیا، یثرب کے ویران ہونے کا، یعنی یثرب کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا، سمجھ رہے ہو؟ بیت المقدس یہ ہوگا تو یثرب کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا، میں بتاؤں گا کیا ہوگا، اور خراب ہو یثرب، یثرب ویران ہوگا، عالمی تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گا، اور تھرڈ ورلڈ وار شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ قسطنطنیہ کو فتح کرائے گا، ترکی پھر فتح ہو جائے گا، اور ترکی جب فتح ہوگا یہ علامت ہوگی کہ دجال نکلے گا، یہ ہونے والا یقینی ہے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں آپ کو بولتا ہوں، یہ جنگ ابھی ہو رہی ہے نا، یہ وہ رکنے والی نہیں ہے، سن لو سب لوگوں کو بولتا ہوں میں، یہ جو شہید ہو رہے ہیں یہ رکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور پوری دنیا کے اندر لا یبقى لا ظہر الارض لا بیت مدد ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز عظیم ذلیل، کسی زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہے گا، کچا اور پکا گھر، سب میں اللہ کا دین داخل ہو جائے گا اور سب اسلام قبول کریں گے، 40 سال تک اسلامی حکومت قائم ہوتی رہے گی، یہ اس کا یہ ہے۔ ابھی یہ وار ان حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو لگتا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی وار میں یہ کیا ہو جائے گی؟ تبدیل ہو جائے گی، ایران کے ساتھ ترکی ساتھ رہے گا، رشیا ساتھ رہے گا، یہ جتنی باتیں بتا رہا ہوں حدیث کی بتا رہا ہوں، کم یہ پریزنٹیشن میں ساری حدیثیں میں ڈالا ہوا ہوں، اس کو کیا کر رہا ہوں؟ کم کر رہا ہوں۔ ایران، ترکی، رشیا، چائنا ایک بلاک رہے گا، اسرائیل، امریکہ، اور آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، جتنے عرب ممالک ہیں یہ سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ رہیں گے، اور آج جو غزہ پر حملہ ہو رہا ہے یہ صرف اسرائیل نہیں کر رہا ہے، اندر سے یہ سارے حکمرانوں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ختم کر دیں، اندر سے ٹیکٹ ہو چکا ہے یہ، اس میں عرب ممالک عوام کو کیا کرنے کے لیے؟ بہلانے کے لیے اوپر کانفرنسیں کریں گے، ہم سفیر کو بلا لیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہ سب ہونے نہیں دیں گے، یہ سب بولتے رہیں گے، اندر سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اسرائیل کو کہ غزہ کے مسلمان حماس کو تم ختم کر دو، یہ ہمارے لیے کینسر ہے۔ اب اس جنگ میں یہ دھیرے دھیرے عرب اور رومن ایک طرف ہوں گے، ایران، ترکی، چائنا، رشیا ایک طرف ہوں گے، یہ وار بڑھ جائے گا۔ نمبر 2، اس وار میں حدیث میں آتا ہے کہ شکست ہوگی ترکی کو، چائنا کو، رشیا کو، اور فتح ہوگی اسرائیل کو، امریکہ کو، عرب ممالک۔ اس کے بعد یہ حج کے زمانے میں لوگ عوام پریشان رہے گی، مینا میں ایک ہنگامہ ہوگا، مدینہ منورہ کو یہ حکومتیں آنے سے روک دیں گے، لوگوں کو اس لیے روک دیں گے کہ یہ آ کر دہشت گردی کرتے کے نام سے روک دیں گے، اس کے موقع پر جیسے روک دیے تھے ایسے روک دیں گے۔ خراب یثرب کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پر مسجد نبوی میں لوگ آنے والوں کو کیا کر دیا جائے گا؟ روک دیا جائے گا۔ اسی زمانے میں مینا کے اندر حج کے زمانے میں حج ہو رہا ہوگا، اچانک فساد برپا ہوگا، ہزاروں حاجی شہید ہو جائے گا، ایک شخص کعبۃ اللہ کے پاس جائے گا، چھپا رہے گا وہاں پر، یہ فتنے سے بچنے کے لیے سارے لوگ جو دیندار قسم کے ہیں مدینے کے لوگ مل کر اس کو ڈھونڈ لے کر پھریں گے، اس کا نام محمد ہوگا اور اس کا کنیت ابو القاسم ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ہوگا، نوجوان ہوگا،
اس کو جا کر کعبۃ اللہ کے پاس سب پہچان پکڑیں گے، کہیں گے کہ اس وقت کوئی بھی حکمران بننے کے لائق نہیں ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں۔ وہ جو بیعت کرنے جانے والے ہیں وہ 313 ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ 314 نہیں ہوں گے، 312 نہیں ہوں گے۔ بدر کے جتنے لوگ تھے اتنے لوگ ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ وہ خوب بیان دیں گے تم لوگوں کے خلیفہ میں نہیں بنوں گا، اس لیے کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو کہ کیسا خون بہایا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اگر آپ نہیں بنیں گے تو اور بھی خون خرابہ ہو جائے گا، اب تمہیں نہیں بنے گے تو ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ تو مقام ابراہیم اور کعبۃ اللہ کے حتیم کے درمیان بٹھا کر 313 لوگ کیا لیں گے؟ بیٹھ لیں گے۔ سن لو، مہدی یہاں آ گیا وہاں آ گیا بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب یہ سنیں گے مہدی تو یہی مہدی ہوں گے، یہ اتنے نیک آدمی ہوں گے، ان کو سیاست ویسات معلوم نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک رات اور ایک دن کے اندر ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے۔ کتنے؟ ایک رات خود ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اور وہ امام مہدی ہوں گے۔ ان کی ناک چوڑی ہوگی اور لمبی ہوگی، پیشانی اونچی ہوگی، گورے ہوں گے۔ یہ پوری حدیث میں ان کی تفصیل ہے۔ جیسے یہ سنیں گے عراق کے اندر اور شام کے اندر جو فوجیں لڑ رہی ہوں گی مسلمانوں کے اربوں کی، وہ فوجیں ان پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گی۔ کہاں؟ مکہ مکرمہ۔ کون سی فوجیں ہوں گی؟ وہ خود اربوں کی ہوں گی۔ وہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے۔ درمیان میں ایک جگہ ہے بیدا، ایک میدان ہے۔ جب اس میدان پر پہنچیں گے ایک زلزلہ آئے گا تو ان کے سامنے کا حصہ پورا دھس جائے گا، پھر اور ایک زلزلہ آئے گا، پیچھے کا حصہ دھس جائے گا، پھر ایک زلزلہ آئے گا، 3 زلزلوں میں پورے کے پورے کیا ہو جائیں گے؟ دھس جائیں گے۔ جب یہ علامت ہوگی تو شام کے اللہ والے ابدال، شام کے اللہ والے اور عراق کے لڑنے والے، ان کو معلوم ہوگا کہ یہی مہدی ہے۔ یہ پورے مل کر سیدھے مکہ مکرمہ جائیں گے اور سب مل کر کیا کریں گے؟ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ عالم اسلام کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیا ہے؟ مہدی ہیں۔ جب ایسا واقعہ آئے تب ہم لوگ بھی رہیں گے، ہاں ہم لوگ بھی جا کر کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے، تب تمہیں بھی آ جانا۔ اب تمہیں کیا نہیں کرنا، ان کے چکر میں پھر کو شکیل ابن حنیف ہو، اس کی چکر میں پھر کو کیا کر لینا نہیں، زندگی کیا نہیں کر لینا، برباد نہیں کر لینا۔ اس کے بعد یہ جہاد کریں گے۔ جہاد کریں گے تو قسطنطنیہ جائیں گے، ترکی کو فتح کریں گے۔ ترکی کو فتح کر رہے ہوں گے تو لوگ ایک نیوز آئے گی دجال آ گیا، سب چھوڑ کر ایران کی طرف شام کی طرف بھاگ کر آئیں گے، جھوٹی خبر ہوگی۔ آخر میں کچھ دنوں کے بعد ایران کے اندر سے ایک جگہ ہے اصفہان، وہاں سے دجال نکلے گا۔ 70,000 یہودی اس کے ساتھ رہیں گے، اور یہودیوں کے ساتھ وہ دجال نکلے گا۔ اللہ اس کو غیر معمولی کیا دے کر رہے گا؟ طاقت دے کر رہے گا۔ مسلمانوں کو بہت پریشان کرے گا، سب پریشان ہوں گے۔ شام کی پہاڑیوں میں مجاہدین جا کے چھپ گئے ہوں گے، کھانا نہیں مل رہا ہوگا۔ ایسی موقع پر ایک دن صبح کا وقت، فجر کے وقت ہوگا، مسجد دمشق میں، جامع مسجد کے دمشق میں 800 مرد 400 عورتیں جمع ہوئی ہوں گی۔ کتنے مرد؟ 800 مرد 400 عورتیں جمع ہوئی ہوں گی، اور حضرت مہدی نماز کی اقامت ہو کر نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے۔ ایک آواز آئی، حضرت عیسیٰ اتر رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ تو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، بال بڑے بال کندھوں تک، ایسا جیسے کوئی حمام سے ابھی نہانے کے لیے گیا تھا، نہا لے کر آ رہا ہو، بالوں سے پانی گر رہا ہوگا، 2 زرد لنگیاں اڑے ہوں گے، لنگی ایک چادر اڑے ہوئے ہوں گے، ایک ہاتھ میں گرز ایک ہاتھ میں عصا رہے گا،
فرشتوں کے ساتھ اتریں گے. ان کی سانس ایسی ہوگی, سانس چلے گی تو جہاں تک سانس جائے گی ان کی یہ گیس جائے گی, یہ گیس نکلے گی, مسلمانوں کو خوشبو ہوگی اس سے, کافر اس سے مر جائے گا. اور اندر آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ عیسیٰ عیسیٰ. حضرت امام مہدی پیچھے آئیں گے, وہ کہیں گے کہ نہیں تم پڑھاؤ. ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ کیا پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں گے, خود امامت نہیں کریں گے. دنیا کو یہ بتانے کے لیے پہلے جب میں آیا تھا امام بن کر آیا تھا, اب میں جب آیا ہوں تو مقتدی بن کر آیا. یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی نہیں ہوں, اس وقت مقتدی بن کر آیا. اس کے بعد دروازہ کھولیں گے, کھولے دجال دکھے گا, دجال دوڑے گا, اور جیسے پانی میں نمک ڈالنے سے پانی پگھلتا ہے, سب پگھلنا شروع ہوگا. دوڑاتے ہوئے جائیں گے, اور اس وقت اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے لد گیٹ, وہاں پر اس کو قتل کریں گے, لوگوں کو خون دکھائیں گے, لوگوں کو یقین نہیں ہوگا. اس کے بعد بتایا جائے گا, بعد میں ایک جنگ شروع ہوگی یہودیوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان, کہ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑنا لیں, جس سے یہودیوں کی شکست ہو دیا. اب یہودی بھاگیں گے, پتھر کے پیچھے چھپیں گے, تو پتھر سے آواز آئے گی, یا مسلم تعال خلفی یہودی خبیث فاقتلہ. اے مسلمان آ, میرے پیچھے ایک یہودی خبیث چھپا ہے, قتل کر دے اس کو. الا شجر الغرقد, درخت کے پیچھے کی تو آواز آئے گی, لیکن غرقد کا درخت ہوگا, اس کے پیچھے چھپیں گے تو کیا نہیں آئے گی, آواز نہیں آئے گی. انہ شجر الیہود, کہا کہ یہودی درخت ہے. آج پورے یہودی جس میں اسرائیل میں ہر جگہ بلڈنگ کا پلان پاس نہیں ہوتا جب تک کہ کیا نہ کریں, ایک وہاں پر غرقد کا درخت نہ لگا دیا جائے یہودیوں کے ہاں. یہ ہے. اس کے بعد سارے یہودی کیا ہو جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے, چن چن کے مار دیے جائیں گے. اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اللہ ان میں سے ایک ایک کو گن لے, اللہ ایک ایک کو چن لے, اللہ اس میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑے, اللہ سب کو قتل کرے گا. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ آئیں گے, کسی طرح سے لوگوں کو بتائیں گے دین کیا ہے. سارے عیسائی یا وہ یہودی جو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے, سب ایک ہی دن میں سب اسلام میں داخل ہوں گے. وہ جو عیسائی انتظار میں تھے حضرت عیسیٰ کے, وہ اس میں داخل ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی قوم میں شادی کریں گے, اور اس کے بعد حج کو جائیں گے, حج کریں گے, حج کر کے واپس آئیں گے, مدینہ منورہ تشریف لائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے, سلام کریں گے. اس کا جواب سارے لوگ اللہ کے نبی جو جواب دیں گے سب سنیں گے. اس کے بعد 40 سال جئیں گے, اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا, اور جس جگہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر ہے, اس کے بغل میں جو جگہ ہے اس میں ان کی تدفین ہوگی. ان کے بعد ان کے خلیفہ بنیں گے حضرت مقید, وہ چلائیں گے, پھر ان کا انتقال ہو جائے گا. پھر دوبارہ دنیا کے اندر شر پیدا ہونا شروع ہوگا. یہاں تک مختصر سا لمبا مختصر بتا دیا. اللہ تعالیٰ یہ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء سے درخواست یہ ہے کہ اس کو ڈٹ کے ساتھ پڑھیں, اپنی عوام کو سمجھائیں, ورنہ یہ نہیں سمجھاؤ گے تو راستے میں چلنے والے مہدی سے بھی کے چکر میں بھی چلے جائیں گے. وہ کون کیا کر بول دیا, انہیں کون کی چمتکار دکھا دیا, انہیں کون کی یہ کر دیا, سب کی چکر میں وہ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.